بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی دو اہم خبریں، ایک تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایران پہنچے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور دوسرا جو بہت ہی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل مال روڈ کے اوپر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت جو اس کے اوپر یعنی وہ افسوسناک ہیں، اور اب اس کے اوپر حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے بھی خبریں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ ان کے مختلف اس خبر کے کانٹیکس ہیں، لیکن سب سے پہلے محسن نقوی صاحب نے خصوصی پیغام جو ہے فیلڈ مارشل کا اور وزیر اعظم کا وہ ایرانی قیادت کو پہنچایا ہے۔ کل ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں کہ پریزیڈنٹ پزشکیان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ عباس اراغچی صاحب کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو ان کی اندرونی کہانی اب تک بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے وزیر اعظم کا اور شہباز شریف صاحب دونوں کا پیغام جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے ایرانی صدر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے مابین ہونے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں بھی انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران کے اس ایگریمنٹ کے اوپر تحفظات ہوں گے، لہٰذا پاکستان نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے۔ یاد رہے کہ پرسوں اسحاق ڈار صاحب کی اور عباس اراغچی صاحب کی بھی گفتگو ہوئی تھی، اور پھر ان کی اس سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد، سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی اسحاق ڈار صاحب کی بات چیت ہوئی تھی۔ لہٰذا مکہ معاہدہ جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر اگر کوئی تحفظات ہیں ایران کے، ویسے تو ایران نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ خاص طور پر اس دورے پر گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں معاملات کے اوپر، ایک تو یہ بھی ہے، دوسرا آبنائے ہرمز میں جو عمان اور ایران کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات طے ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ بات چیت کریں گے، اور انہوں نے پیغام جو ہے وہ پہنچایا۔ اسی طرح سے جو وزیر داخلہ سے ملاقات کے بعد ایران کے جو صدر ہیں پزشکیان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے سے باہمی مفادات یقینی، علاقائی سیکیورٹی اور استحکام جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکیورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ علاقائی سیکیورٹی کے اضافے کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی کہ علاقے کے اندر جو سیکیورٹی ہے اس کے اندر ایران کا بھی کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے اس معاملے کے اوپر۔ دوسرا جو ہم دیکھیں کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس وقت، اور خاص کر کے ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں کل ہم نے ایک خبر دی تھی آپ کو، جو کہ مختلف واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ خبر دی اور CNN نے بھی چلائی، کہ صدر ٹرمپ طیارے سے کس طرح سے وہاں سے فرار ہوئے اور دوسرے طیارے میں بیٹھ کے پھر وہ برطانیہ گئے۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کی ہے، اور اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ گزشتہ ماہ ترکیے سے خفیہ فوجی پرواز کے ذریعے جس طیارے میں انہوں نے سفر کیا تھا وہ اس میں خطرہ تھا، لہٰذا وہ دوسرے طیارے میں گئے، اس پہ انہوں نے لب کشائی کی ہے، اور گزشتہ ماہ ترکیے سے خفیہ فوجی پرواز کے بعد جس طیارے میں سفر کیا اس میں زیادہ خطرہ تھا، وہ زیادہ خطرے میں تھا، یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ طیارہ تبدیل کرتے وقت سیکریٹ سروس کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا، جس طیارے پر سفر کر رہا تھا اس سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا، ایران پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے امریکی اخبار نے گزشتہ ماہ نیٹو اجلاس کے بعد امریکی صدر کے ترکیے سے نکلنے کی حیران کن جو سٹوری تھی وہ بریک کی تھی۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کل ایک ان کی بڑی دلچسپ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں کہ وہ گولف کھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سرفیس ایئر ٹو سرفیس جو اٹیک کرنے والے میزائل ہیں ان کے دفاعی سسٹم بھی موجود ہیں۔ یعنی خوف کا عالم یہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایران سے کوسوں اور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، اس کے باوجود ان کو ایران کا خطرہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسری جانب محسن رضائی صاحب نے جو کہ کل بنے ہیں کمانڈر ان چیف ان کے، اور سیکیورٹی کاؤنسل کی کمیٹی کے سربراہ بنے ہیں، یا ان کے جو سیکریٹری بنے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اہم اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اسی طرح
طرح سے انہوں نے مختلف یعنی یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تب تک بند رہے گی جب تک کہ امریکہ ہماری شرائط تسلیم نہیں کر لے گا. اور شرائط انہوں نے 6 شرائط پیش کی ہیں جس کے لیے بھی محسن نقوی صاحب گئے ہوں گے. یقینی طور پر اس معاملے پہ بھی بات ہوگی کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد میڈیٹر ہے اب تک جو کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں ایک اہم رابطہ ہے. تو اس 6 شرائط کے حوالے سے بھی اس پہ بھی پھر کل انہوں نے جو اپنی اس عہدے کے یعنی اناؤنسمنٹ کے بعد جو کہ ان کو ہوا ہے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ بھی جب تک ہم آبنائے ہرمز بند رہے گی جب تک کہ ایران کے تمام مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے. اسی طرح سے خطرات کا سامنا اگر پھر ہوا ایران کو تو تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے. یہ پاسداران انقلاب کے جو رہنما ہیں انہوں نے کل جو بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. اسی طرح سے یہ جو معاملہ ہے اس پہ ٹرمپ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز پہ ان کا کنٹرول ہے لیکن بہرحال اس پورے خطے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایران جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے اور اس سے اپنی دفاعی اہمیت کو جو ہے وہ منوا بھی لیا ہے. اب اس کے مطابق کیسے چلا جائے گا آگے اس کو اب دیکھنا ہے اور یہی ایک وہ سیکیورٹی فریم ورک ہے جس کے حوالے سے اب ایران کی شمولیت یا اس کی جو مشاورت ہے وہ کافی اہم ہو گئی ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کے جو کل واقعہ ہوا اور جو اب تحریک انصاف 27 ستمبر کی کال دے چکی ہے اس کے حوالے سے بھی کل جو واقعہ مال روڈ کے اوپر ہوا ہے اس میں محمد حسین نامی جو تحریک انصاف کا کارکن تھا. یہ کارکن جو مختلف اخباروں نے رپورٹ کیا ہے کل رات کو پریس ریلیز بھی پاکستان تحریک انصاف نے جاری کی ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ان کا کارکن تھا. یہ وہاں پر اسلحے سمیت موجود تھا اور اس نے وہاں پر ایک جو پیٹرول کرتی ہوئی یعنی پیٹرولنگ کے اوپر معمور جو ایک گاڑی تھی اس کے اوپر حملہ کیا جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ سپاہی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. کچھ اور بھی اطلاعات ہوئیں لیکن وہ کنفرم نہیں ہے کہ شاید کوئی اس میں شہادت بھی ہوئی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حملہ ہوا, یہ گن فائر تھا, ان کے پاس گن تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کو یعنی محمد حسین کو وہیں پر جوابی حملے میں مار دیا گیا یا وہ مر گیا. اب جو اس کی مختلف جو کانٹیکس ہیں مثلا طلال چودھری صاحب نے الگ اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے. اسی طرح سے مختلف جو پی ٹی آئی کارکن ہے سوشل میڈیا وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذل شاہ کی طرح تھا, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اس کی فوٹیجز بھی اب منظر عام پر آ گئی ہیں کہ وہ کس طرح سے غلیل سے حملہ کر رہا ہے, کس طرح سے اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. یہ فوٹیجز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں جو اس کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ شیئر کیے گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک ڈائی ہارڈ قسم کا یہ ایک کارکن لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ بہت ایکٹیولی تمام مظاہروں کے اندر اس کے اندر شریک رہا ہے اور اس کے جو رجحانات ہیں وہ بھی اس کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر موجود ہے کہ وہ کس طرح سے پرتشدد ذہنیت کا حامل شخص جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا الارمنگ اور اتنا خطرناک یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ ظاہر ہے کہ ایک حساس ترین جو جگہ ہے اس کے اوپر موجود تھا. یہ وہاں پہ اس نے اس کے اوپر مختلف جو حوالوں سے بات ہو رہی ہے اس میں ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب سوشل میڈیا اور کچھ یوٹیوبرز جو ہیں خاص کر کے ایک بہت ٹب والے مشہور زمانہ انہوں نے پرسوں ایک ولاگ کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب کی ان کی اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کا جیل کے اندر انتقال ہو گیا ہے اور ان کی کوئی خبر نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ خبر ایک جھوٹی خبر تھی اور اس یہ جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے, جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہے. انہوں نے کس کے کہنے پہ پھیلائی, کیوں پھیلائی, یہ تو ایک الگ سٹوری ہے. لیکن اگر یہ اس کا رد عمل تھا اور کوئی کارکن جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. لیکن اب اس کے اوپر جو طلال چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 27 ستمبر کو بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے. یعنی وزیر داخلہ مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف جو یہاں پہ آ رہی ہے جنہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اسلام آباد کی جانب وہ بھی پرتشدد ہو سکتے ہیں, ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. ہمیشہ جب بھی لانگ مارچ رہے ہیں انفارچونیٹلی ان کی تاریخ تو بہت ہی ایک خوفناک ہے. لیکن
اس احتجاج سے پہلے اس واقعے کا ہونا اور اس کا ایک اہم جگہ پہ ہونا، ایک حساس ترین مقام پہ ہونا، یہ بہت سارے سوالات کو بھی جنم دے رہا ہے اور بہت سارے خدشات کو بھی جنم دے رہا ہے۔ یہ خدشات ریاست کے بھی ہیں، یہ خدشات تحریک انصاف کے بھی ہیں، یہ تحفظات ریاست کے بھی ہیں، یہ تحفظات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بھی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ نے یہ اتنی الارمنگ چیز جو ہے وہ دیکھ لی ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بلائیں، ان سے بات کریں، خاص کر کے تحریک انصاف کی قیادت کو۔ ان کے دو مطالبات ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے اور ان کی بہنوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقدمات سنے جائیں۔ آپ ملاقات کروانا تو حکومت کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک الارمنگ بات ہے، اور اگر 27 ستمبر کی یہ پہلی جھلک ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اور پی ٹی آئی نے البتہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر بٹھایا جائے، اس کی آزادانہ انکوائری کی جائے اس واقعے کی۔ اور کیونکہ بار بار حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ آ رہا ہے، کل عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، آج جو ہے وہ طلال چودھری صاحب نے کی، اور یہ کہا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ شخصیات بھی موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو اگر حکومت یہ بیانیہ بنا رہی ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس کے اوپر کھل کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور اپنا جو تحفظات یا اپنے جو بھی بیانات ہیں وہ سامنے لانے چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں بنا رہی حکومت بیانیہ، اور پی ٹی آئی یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ ان کے کارکن کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سڑک کے اوپر ایک انڈیویجول کا یہ فرد، ایک انڈیویجول وہاں پہ موجود تھا، وہ موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو عمل ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کے بہت سارے ایویڈنسز موجود ہوں گے۔ حکومت کو بھی وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ پیش کرنے چاہیے۔ مال روڈ کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، جس اساس دفتر کے سامنے یہ ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدشات ہیں وہ خدشات کو بھی دور کرنا چاہیے۔ آلریڈی کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں، یا بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، یا آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے اور معاملات ہے، کوئی بھی قوت، تیسری قوت آ کے جو کر سکتے یہ امن و امان کو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی جو ہے وہ جذباتی اور نفسیاتی طور پر کارکنوں کو کوئی بھی قوت جو ہے وہ متحرک کر سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو۔ لہٰذا بہت ہوش مندی کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو اور اس معاملے کو لیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب کل ہمارے پروگرام میں عقیل ملک صاحب تھے، بیرسٹر عقیل ملک ایک بڑے نوجوان وزیر ہیں اور اپنی ہمیشہ رائے کھل کے بیان کرتے ہیں، وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف ہے۔ اور انہوں نے کل، ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ وسیم بادامی کے پروگرام میں عمران خان صاحب، سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں یہ بیان آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نااہل کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ان کے خلاف تشدد کے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ جن کے اوپر مقدمات ہیں، اور ان کی اہلیت جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اوپر معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے، اور یہ یعنی قرین از قیاس ہے کہ ان کو جو ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر مقدمات موجود ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بھی ایک طرف چل رہی ہیں، اور دوسری طرف جو کل ہم نے بات کی تھی کہ مختلف جو چہمے گوئیاں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت کے ساتھ جو ہے وہ مختلف معاملات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو مثلاً سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویوز ہیں، یا پھر ایک محدود قسم کی ان کو اجازت ملی ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ، تو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ابھی بہت دور ہے، ابھی تو 27 ستمبر کے لیے تحریک تحفظ آئین آن بورڈ ہوگی نہیں ہوگی، ان سے مشاورت کل کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ انہوں نے پہلے کر دیا تھا، اور اس کا اعتراف کل جو جنرل سیکرٹری ہیں تحریک تحفظ آئین کے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں اس بات کا انکشاف بھی کیا۔ تو آنے والے دن بہت سنگین ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، پاکستان کے اندر جو امن و امان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے اور کرنے پڑیں گے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔